السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ صلوات۔ مختصر ٹائم کے اندر، کیونکہ حکم ہے جمعہ کے موقع پہ جو اہم سی چیز فقہ کی کتب کے اندر ہے انہیں موعظہ کیا جائے، نصیحت کی جائے، لہذا ہمارے پاس بڑا خزانہ قرآن ہے، بڑا خزانہ شہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات ہیں۔ تو اللہ نے یہی ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو لا تحصوها، شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، انسان کے لیے ہیں، لیکن انسان شمار نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے خطبہ میں، اس زمین کو خلق کرنے کا مقصد سارا نظام بنایا، زمین بنائی، ستارے، سورے، نباتات، جمادات، حیوانات، یہ سارا سسٹم انسان کے بھیجنے سے پہلے اللہ نے ضروریات زندگی مہیا کر دیں، اس لیے کہ میں نے اشرف المخلوقات کو اس دنیا میں بھیجنا ہے، میرے بندے کو کوئی پریشانی نہ آئے۔ ہم خود پریشانیاں پیدا کرتے ہیں میرے محترم، اپنے اوپر خود ہم ظلم کرتے ہیں، اپنے اوپر خود ہم آپ کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ کا جتنا نظام ہے بالکل اللہ کی حکمت کے مطابق ہے، اللہ نے سارا نظام ٹھیک بنایا ہے، ہم مسائل خود پیدا کرتے ہیں۔ کیا اللہ نے جن لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے لگائے ہیں، کیا ہم حقوق سارے ادا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے اولاد کی تربیت کیا ہم کر رہے ہیں؟ امیر کائنات نے نہج البلاغہ میں یہی ارشاد فرمایا، ان یحسن اسمہ، سب سے پہلے بچے کا نام اچھا رکھو، اس کے مذہب کے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ان یحسن ادبہ، سب سے پہلے بچے کو ادب سکھاؤ، کیا ہم سکھا رہے ہیں؟ ان یعلمہ القرآن، سب سے پہلے بچے کو قرآن کی تعلیم دو، تعلیمات آل محمد، علوم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم دو۔ کیا ہم سکولوں پہ خرچ کرتے ہیں؟ دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کے لیے باہر جانا پڑے، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، دین سکھانے کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ 60-70 سال کا ہو جائے، ریٹائر ہو جائے، پھر نمازیں اس نے پڑھنی ہے، پھر اس نے وضو بھی سیکھنا ہے، پھر اس نے احکام بھی سیکھنے ہیں۔ نہ، مولا تو یہی ارشاد فرماتے ہیں 7 سال کا بچہ ہو جائے یا 9 یا 10 سال کا، اگر نماز نہیں پڑھتا وضربوہ، فرمایا انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ یہ حکم ہے، دین سکھاؤ، دین کی تعلیم دو۔ عزیزان گرامی، اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی ساری نعمتیں انسان کے لیے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے؟ اللہ ارشاد کرا، انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے، متنبع کر رہا ہے، انسان بھلا کون ہے جس نے زمین آسمان کو خلق کیا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، بھلا کون ہے جس نے آسمان سے بارش برسائی ہے؟ بارش آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس بارش کے ذریعے گھنے گھنے باغات اگائے ہیں۔ توجہ ہے، توجہ سے سننا۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، کیا تمہارے اندر طاقت ہے ایک درخت اگا کر دکھاؤ، پتہ چل جائے گا یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے یہ کام کر کے دکھائے؟ تو فرمایا کہ بل ہم قوم یعدلون، تو فرمایا اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، بلکہ یہ لوگ تو منحرف ہو چکے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے،
امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ قرار دی۔ پانی لگاتے ہو زمین میں، پھر وتر آ جائے گی، ہل چلائیں گے، پھر بیج، پھر منجی لگائیں گے، پھر گندم لگائیں گے، پھر گھاس وغیرہ چارہ لگائیں گے، تو کیا ہے اگر پانی جب لگاتے ہو وہ زمین نرم ہی نہ ہو، اس طرح کی رہے، ٹریکٹر پھنس جائے گا، ہل نہیں چلا سکو گے، اسے نرم کرتا ہے اور وہ اپنی جگہ پہ آتی ہے۔ تو کون ذات ہے؟ وہی ذات ہے۔ تو یہ زمین کو ٹھہرنے کی جگہ قرار دی۔ آپ کہیں جا رہے ہو، کسی اور ملک جا رہے ہو، پاکستان میں چل پھر رہے ہو، گاڑیاں چل رہی ہیں، تو فرمایا اسی زمین کو ٹھہرنے کی۔ بھلا کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ قرار دی؟ وَجَعَلَ خِلَالَ أَنْهَارًا، پھر زمین کے درمیان نہریں، سمندر بنا دیے، اور وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، پھر اس کے اندر پہاڑوں کو پیدا کر دیا۔ پھر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنا دی۔ نمکین پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا، میٹھا پانی نمکین پانی میں نہیں ملتا، بغیر دیوار کے اپنی اپنی سمت جا رہے ہیں، تو اللہ نے انہیں ایک شعور دے دیا ہے۔ تو اللہ کی ساری نعمتیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے جو یہ کام کر کے دکھائے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثریت نہیں جانتی، اکثریت نہیں جانتی۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے، بستر پر چیختا ہے، چلاتا ہے، ہمسایوں کو تنگ کرتا ہے، عزیز و اقارب کو پریشان کرتا ہے، ساری رات حال حال کی آواز آتی ہے، تو پھر فرمایا جب وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے تو بھلا کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے، اذا دعاؤ، جب وہ اسے پکارتا ہے، جب ٹھیک ہو جاتا ہے، پہلوان بن جاتا ہے، پھر نعرہ بلند کرتا ہے، اے لوگوں مجھ جیسا کوئی بدمعاش نہیں ہے، پھر یہ کہتے کہ اے لوگوں مجھ جیسا کوئی طاقتور نہیں ہے، میں دنیا میں سب کچھ کرنے والا ہوں، تو تجھے تو مچھر ڈسنے سے مولا فرماتے ہیں تیری چیخ نکل جاتی ہے، اور پسینہ کی وجہ سے تیرے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اترو آنے کی وجہ سے، اچھو آنے کی وجہ سے تیری موت واقع ہو سکتی ہے، تجھے اپنی بیماریوں کا پتہ نہیں ہے، تیرے اندر بیماریاں چھپی ہوئی ہیں، پھر فرمایا تجھے اپنی موت کا پتہ نہیں ہے، پھر تو یہ کہتا ہے میں بڑا ہو گیا ہوں۔ تو یہی ارشاد فرمایا وجہ بھلا کون ہے جس نے تمہیں زمین پہ خلیفہ بنا دیا، الہم اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ تو فرمایا بھلا کون ہے جو تمہیں خشکی تری میں ہدایت عطا کرتا ہے؟ تو فرمایا بھلا کون ہے جس نے تمہیں بارش برسانے سے پہلے بتاتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلاتا ہے، تو پہلے اطلاع دیتا ہے کہ بارش برسانے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ بارش آ رہی ہے، بھلا کون ہے؟ گرج ہے، چمک ہے، آندھی ہے، محسوس ہوتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جس کے بارے میں وہ شرک کرتے ہیں۔ سنو نتیجہ، بھلا کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، دوبارہ پلٹائے گا، بھلا کون ہے جو تمہیں زمین آسمان سے رزق دیتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ عزیزان گرامی، آخری جملہ میں یہاں ختم کر رہا ہوں، یہ سارا سسٹم جو گٹھری کو شگافتہ کرنے والا وہ اللہ ہے، دانے کو شگافتہ کر کے بڑا بوہڑ کا پودا درخت پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، اور دانے زمین میں پھینکتے ہو الٹے سیدھے، اسے سیدھے کر کے اسے گندم اگانے والا اللہ ہے۔ تو یہ کون ہے جو تمہیں تمہارے جسم میں کے اندر لوتھڑا تھا، پھر اس کا گوشت بنا دیا، پھر ہڈیوں کو پیدا کر دیا، پھر انتڑیاں بنا دی، پھر چربی کو دیکھنے کی طاقت دے دی، اور کانوں کی ہڈیوں کو سننے کی طاقت دے دی، اور زبان کو بولنے کی طاقت دے گی، چربی کو دیکھنے کی طاقت دے دی، ناک کو سونگھنے کی طاقت دے دی، پھر تمہاری انتڑیاں بنا دی، پھر رگیں بنا دی، پھر خون کو جاری کر دیا، پھر تیرا دل بنا دیا، جگر بنا دیا، آنکھیں بنا دی، بال بنا دیے، سارا سسٹم بنا کے پھر اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ اللہ، بہترین وہ خلق کرنے والی وہ ذات ہے، یہ سارا نظام تیرے لیے ہے۔ لیکن میرے محترم، آپ تھوڑا سا یا تو توجہ سے سن رہے ہیں یا پسند نہیں کر رہے،
تو جس کے آپ کے مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ میرے محترم آخری پیغام یہی دے رہا ہوں، یہ سارا سسٹم انسان کے لیے ہے، اللہ نے بھیج دیا ہے، لیکن انسان کو احسن تقویم فرمایا، میں نے سب سے اچھا انسان کو خلق کیا ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ شخص وہ ہے، تو فرمایا اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہی محترم ہے، وہی معظم ہے، اس کی زیادہ عزت ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تقوی اسی چیز کا نام ہے، فرمایا واجبات کو ادا کرو، حرام کاموں سے رکو، تقوی اسی چیز کا نام ہے۔ اگر اسی حالت میں مرو گے، اٹھو گے، پھر زندگی اپنی مرضی کی ہوگی، ہمیشہ جنت الفردوس میں رہو گے، یہ اللہ نے ہمیں حکم دے دیا۔ اگر دنیا میں فراڈ کرو گے، دھوکہ کرو گے، ملاوٹ کرو گے، ظلم کرو گے، واجبات ادا نہیں کرو گے اور نافرمانی کرو گے تو سیدھا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ان المتقین فی جنات النعیم، متقی جنت کی نعمتوں کو استعمال کریں گے، وان الفجار لفی جہیم، فسق و فجور کرنے والے جہنم کے شعلوں میں جلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔